السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام خیر و عافیت میں ہوں گے۔ ابن ناصر لرننگ کو اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارے اسٹوڈیو میں جو نیا ہے تو اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہوں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق یونٹ نمبر 5 سے ہے، جو کہ پیٹریشیا بیرن ڈیموت نے لکھا ہے۔ یہ کی کتاب جول گروئنگ اپ اے فارم مین سے لیا گیا ہے، اور یہاں پر اس کا عنوان ہے اٹس کنٹری فار می، مطلب یہ میرے لیے میرا ملک ہے، میری وراثت ہے، میری دنیا ہے۔ ہم نے اس ایک لفظ کنٹری کے ساتھ اتنے سارے معنی کیوں جوڑے ہیں، یہ جب ہم سبق پڑھیں گے تو ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ساری کہانی جول کی گرد گھومتی ہے کہ جول کہتا ہے کہ فارمنگ میری دنیا ہے، فارمنگ میرے لیے وراثت ہے، اس کی ڈیلی روٹین ہے، وہ کس طرح سے اپنی فارمنگ کے لائف میں ہی خوش ہے، اور شہری زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو شہری زندگی پسند ہے، دیہی زندگی، دیہاتی زندگی ہی میں وہ رہنا پسند کرتا ہے۔ اب ریڈنگ پورشن کی طرف چلتے ہیں۔ ریڈنگ It was 11:15 at night. یہ رات کے 11:15 بجے تھے۔ When Joel, reading in bed, heard his mother call up. جب جول اپنے بستر میں لیٹے ہوئے پڑھ رہا تھا اور اس نے اپنی والدہ کی آواز سنی، جول come and feed Lamby, will you? جول آ جاؤ اور لیمبی کو کھانا کھلا دو، کیا تم کھلاؤ گے؟ She usually fed the orphaned lamb, but tonight she had come home late from a meeting and did not want to go to the barn wearing good clothes. عموماً وہ اس یتیم میمنے کو خود ہی کھانا کھلایا کرتی تھی، لیکن آج رات وہ ایک میٹنگ سے گھر لیٹ پہنچی تھی تو وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اچھے کپڑے پہنے ہوئے باڑے میں جائیں۔ The family dog Jessica jumped up from the doorstep as Joel came outside. جو ہی جول باہر آیا تو گھر کے کتے جیسیکا نے دہلیز سے چھلانگ لگائی۔ A pair of overalls pulled over his pajamas. اس نے پاجامہ کے اوپر اوورال پہنے ہوئے تھا۔ The laces of his boots dangling loose. اور اس کے بوٹ کے تسمے ڈھیلے لٹک رہے تھے۔ Hey Jess, he greeted her. Hey Jess کہہ کر اس نے اس کا خیر مقدم کیا۔ Ruffling the dog's thick fur with one hand. ایک ہاتھ سے اس کے گھنے بالوں کو سہلاتے ہوئے as they loped together to the barn. جو ہی وہ باڑے کی طرف لمبے لمبے قدم چلتے ہوئے گئے۔ In his other hand he carried Lambie's meal. اپنے دوسرے ہاتھ میں اس نے لیمبی کا کھانا اٹھائے ہوئے تھا۔ Milk replacement in a soda pop bottle capped by a black نپل۔ سوڈا پاپ باٹل میں دودھ تھا جس کے اوپر کالا نپل یعنی کہ چوسنے یا پھر ڈھکن لگا ہوا تھا۔ The March air was cold. مارچ کی ہوا کافی سرد تھی۔ And the yard light caught the mist of Joel and Jessica's breath. اور صحن کی روشنی میں جول اور جیسیکا کی سانس لینے کی کوہیر دھند نظر آتی تھی۔ A dim crescent moon hung low over the east hayfield. دھندلا چاند مشرق کی طرف واقع سوکھی گھاس کی کھیت کے اوپر چمکتا تھا۔ Otherwise بصورت دیگر the night was black. رات کافی تاریک تھی۔ Here Lambie called Joel. یہاں آ جاؤ لیمبی، جول نے پکارا۔ Opening the door to the barn where the sheep are kept in the winter. جول نے باڑے کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، وہ باڑا جہاں پر سردیوں میں بھیڑوں کو رکھا جاتا ہے۔ The lamb sprang up from her warm straw bedding. وہ میمنہ اپنے گرم بوسے کے بستر سے چھلانگ لگاتے ہوئے باہر آیا and sucked down the bottle in 30 seconds. اور 30 سیکنڈ کے چھوٹے عرصے میں ساری بوتل چوس ڈالی، یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پوری بوتل پی کر خالی کر دی یا خالی کر ڈالی۔ Her mother had died giving birth to her a week before. اس کی والدہ ایک ہفتہ پہلے ہی اسے جنم دیتے ہوئے مر گئی تھی۔ This may have been Joel's 33,000 trip to the barn. یہ شاید باڑے کی طرف جول کا 33,000واں دورہ ہے۔ Since he goes in and out of barns at least 10 times a day. کیونکہ وہ دن میں کم از کم 10 مرتبہ باڑے سے آتا جاتا رہتا ہے۔ Joel knows these farm buildings better than he knows his own bedroom. جول اپنے سونے کے کمرے سے زیادہ ان کھیت کی عمارتوں کو بہترین انداز میں جانتا ہے۔ He surely spends more working hours in them. یقیناً وہ ان میں زیادہ وقت یا زیادہ عرصہ گزارا کرتا ہے۔ He knows how to care for the animals they shelter. اس کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ جن جانوروں کی وہ پناہ دیتے ہیں اس کی دیکھ بھال کیسے کی جاتی ہے۔ As well as he knows how to care for himself. اسی کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ اپنی ذات کی حفاظت کیسی کرنی چاہیے، خیال کیسا رکھنا چاہیے۔ Farming is Joel's world. کھیتی باڑی جول کی دنیا ہے۔ Joel Holland has lived on this 245-acre farm since he was born 13 years ago. جول ہالینڈ 13 سال قبل اپنی پیدائش ہی کے وقت سے
اس 245 ایکڑ اراضی پر آباد ہے. It is the farm of his ancestors. یہ اس کی آباء و اجداد کی زمین ہے. He lives in the house that his great grandfather built. وہ اپنے دادا کے تعمیر کردہ گھر میں رہتا ہے. The land he helps his brother, his father and brothers is the land that his great great grandfather James Holland bought in 1916. وہ سرزمین جس میں وہ اپنے باپ اور بھائیوں کی مدد کرتا ہے، یہ وہ سرزمین ہے جو کہ 1860 میں اس کے پردادا کے دادا جیمز ہالینڈ نے خریدی تھی. جیمز واز این آئرش امیگرینٹ. جیمز آئرش آباد کار تھا. He drove a team of horses to plough the land and make it ready for corn. وہ زمین میں ہل چلانے اور اسے مکئی کی فصل کے لیے تیار کرنے کے لیے گھوڑوں سے کام لیتا تھا. Now 5 generations later, اب 5 نسلوں بعد جول ploughs the same land atop a tractor that has the power of 120 horses. اب 5 نسلوں کے بعد جول اسی زمین میں ٹریکٹر کے ذریعے ہل چلاتا ہے جو 120 گھوڑوں کی طاقت رکھتا ہے. The rich black soil has been pampered by Hollands for over 120 years. ہالینڈ کا خاندان 120 سالوں سے اس سرزمین کی نگہداشت کرتے رہے ہیں. Farming is Joel's heritage. کھیتی باڑی جول کی وراثت ہے. The Holland farm is near Scales Mound. ہالینڈس کی زمین اسکیلز ماؤنٹ کے قریب واقع ہے. A tiny town of 400 people, جو کہ 400 افراد پر مشتمل ایک چھوٹا سا قصبہ ہے. Snuggled, آغوش میں ہونا، اکٹھے ہونا. Snuggled in the north western corner of Illinois, جو کہ ایلینائی کے شمال مغربی اطراف میں باہم اکٹھے رہتے ہیں. The land there is hilly, یہاں کی زمین پہاڑی ہے. Rolling in great waves, جو کہ پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے. In fact, در حقیقت a few miles away is the greatest point in the state. چند میل کے فاصلے پر ریاست کا بلند ترین مقام واقع ہے. Joel attends public school in Scales Mound in a split-level brick building with 235 other grade school and high school pupils. Joel Scales Mound کے ایک پبلک اسکول میں پڑھتا ہے، مختلف درجوں پر مشتمل الگ الگ عمارات میں، جن میں کل 235 مختلف درجوں اور ہائی اسکول کے شاگرد پڑھتے ہیں. About half the students are farmers, جن میں سے تقریباً نصف طلباء کی تعداد کاشتکار ہے. This year Joel will graduate from 8th grade and begin 9th. اس سال جول 8ویں درجے سے پاس ہو کر 9ویں درجہ شروع کرے گا. But his class will not get larger. لیکن اس کی جماعت کے طلباء کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوگا. Except for 3 foster children, سوائے ان 3 بچی طلباء کے who came and left, جو آئے اور پھر چلے گئے. Joel has been with the same 19 kids since first grade. جول پہلے درجے سے ہی اس وقت تک ان 19 بچوں کے ساتھ رہا ہے. I know every kid in practically the whole school, he says. وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ ہر ایک بچہ عملی طور پر باقاعدہ پورا اسکول ہے. Some of those guys in schools on TV don't even know the people in their own class. اسکول میں ان میں سے بعض لڑکے ٹی وی پر ان لوگوں کو بھی نہیں جانتے ہیں جو کہ ان کی اپنی جماعت سے ہیں. جول از اے گڈ اسٹوڈنٹ. جول ایک اچھا طالب علم ہے تو ریلیکٹنٹ ٹو ڈسکس اٹ، اگرچہ وہ اس کا ذکر کرنے سے ہچکچاتا ہے. آئی گیس آئی پل موسٹلی ایز سم بیز. ہاں، میرا اندازہ ہے کہ میں اکثر اے گریڈ حاصل کرتا ہوں اور کچھ بی گریڈ بھی. ان نیشنل ٹیسٹنگ جول scored an overall 99%, meaning that only 1% of students scored higher. نیشنل ٹیسٹنگ میں جول نے 99% نمبرات حاصل کیے، جس سے مراد یہ ہے کہ صرف 1% طلباء نے اس سے زیادہ نمبر حاصل کیے. His studies are typical of any 8th grader in the United States. اس کا مطالعہ، اس کی اسٹڈی امریکہ کے کسی بھی 8ویں درجے کے طلباء کے برابر ہے. We are doing percents in math. ہم ریاضی میں فیصد کر رہے ہیں. English, forget it. انگریزی کو تو بھول ہی جاؤ. In history we are up to FDR. FDR سے مراد فرینکلن ڈیلینو روزویلٹ. یہ تاریخ کی ایک ہستی ہے. تاریخ میں ہم نے FDR تک پڑھا ہے. In science we do experiments like taking this chemical HCl and blowing up pieces of chalk. سائنس میں
ہم تجربات کر رہے ہیں، مثال کے طور پر HCl لے کر اس سے چاک کے ٹکڑوں کو اڑا دینا. But when the school bus drops Joel off، لیکن جب اسکول بس جول کو اتارتا ہے and he runs up the quarter-mile lane to his farmhouse، اور وہ اپنے فارم ہاؤس تک میل کی چوتھائی کے برابر گلی میں دوڑ کر جاتا ہے، slips out of his sneakers، اپنے جوتوں کو اتار پھینکتا ہے and pulls on his boots، اور اپنے بوٹ پہن لیتا ہے. Then his life is no longer typical of an average teenager، پھر اس کی زندگی ایک متوسط نوجوان کی طرح بالکل بھی نہیں رہتی. His footgear is the clue، اس کے جوتے پہننا ہی اس چیز کی علامت ہے. Joel wears boots every day، جول ہر روز بوٹ پہنتا ہے. No matter what the season، خواہ کوئی بھی موسم ہو. That is because he does chores every night after school and for several hours on weekends، یہی وجہ ہے کہ وہ ہر رات اسکول سے آنے کے بعد اور ہفتہ وار چھٹی پر کئی گھنٹے کام کرتا ہے. The chores are boot work، hard، heavy and sometimes dirty، گھر کے کام کاج کے لیے بوٹ کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ یہ کام سخت، بھاری اور بعض اوقات گندا بھی ہوتا ہے، یعنی کہ اس سے گندگی، کپڑے وغیرہ گندے ہوتے ہیں. The daily chores that Joel does help run the farm and help support the family، روزانہ کے چھوٹے موٹے کام جو جول سر انجام دیتا ہے یا پھر کرتا ہے، وہ کھیتوں کی دیکھ بھال اور گھر کا سہارا بننے یا گھر والوں کی مدد دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. جول از اے ٹین ایجر، جول گو کہ ایک بچہ ہے، بٹ ہی ڈز دا ورک آف این ایڈلٹ، لیکن وہ کام بڑے آدمیوں کی طرح کرتا ہے. Unlike most families، زیادہ تر خاندانوں کے برعکس، where the parents alone make the money، جہاں پر والدین اکیلے پیسے کماتے ہیں، farm families work together، کاشتکار خاندان اکٹھا کام کرتے ہیں. Each child's labor is not only important to the family's well-being، it is essential، ہر ایک بچے کی محنت نہ صرف خاندان کی بہتری اور بہبود کے لیے اہم ہوتی ہے بلکہ لازمی ہوتی ہے. The Hollands operate a self-sufficient farm، ہولینڈز ایک خود کفیل زمین میں کاشتکاری کرتے ہیں. typical of many in the corn belt، جو کہ کارن بیلٹ کے دوسرے کسی بھی زمین کی طرح ہے. they raise livestock، cattle and a few sheep، وہ مال مویشی پالتے ہیں اور چند بھیڑ. in each herd they keep some females to replenish the stock، ہر ایک ریوڑ میں وہ مال مویشیوں کی تعداد برابر رکھنے کے لیے کچھ مادہ جانور رکھتے ہیں. the rest of the animals are sold for slaughter and land on America stables as beef and lamb، بقیہ جانور ذبح کرنے کے لیے بیچے جاتے ہیں اور امریکہ کے خاندانوں یا ہوٹلوں کے بڑے بڑے میزوں میں بڑے اور چھوٹے گوشت کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں. the Hollands grow virtually all the foods their animals need، corn، oats and hay، ہالینڈز کا خاندان ہر وہ چیز اگاتے ہیں جو ان کے جانوروں کی ضرورت ہوتی ہے، مثلا مکئی، جوار اور گھاس. they sell the surplus، زائد اناج وہ بیچ دیتے ہیں. تو most of their money comes from selling the animals themselves، گو کہ ان کی زیادہ تر آمدن جانوروں کے بیچنے سے ہی آتی ہے. to run a farm like this farmers have to have many skills، اس قسم کی زمینوں میں کاشتکاری کے لیے کاشتکاروں کو بہت سی مہارتیں سیکھنی پڑتی ہیں. they have to be machine operators driving immense and powerful vehicles، انہیں مشین چلانا سیکھنا ہوتا ہے تاکہ بڑے اور طاقتور گاڑیاں چلا سکیں. they have to be mechanics repairing them، انہیں مکینک بننا ہوتا ہے تاکہ مشینوں کی مرمت کریں. husbandmen raising stocks، انہیں کاشتکار ہونا چاہیے تاکہ مال مویشی پال سکیں. veterinarians tending them with sick، انہیں سلوتری یعنی جانوروں کا ڈاکٹر بننا پڑتا ہے تاکہ بیماری کی صورت میں جانوروں کا علاج کر سکیں. agriculturists growing food on a large scale، ماہرین زراعت ہونا چاہیے تاکہ بڑے پیمانے پر غلہ اگائیں. and business people، اور کاروباری لوگ یا کاروباری بننا چاہیے. managing like Joel's father a farm operation worth nearly $1 million، تاکہ جول کے والد کی طرح زمینوں کی $1 ملین کے معاملات سنبھال سکے. as Joel works on the farm، چونکہ جول کھیتوں میں کام کرتا ہے، he is all these workers، تو وہ ان تمام قسم کے لوگوں کا کام کرتا ہے یا اس کو اس تمام طرح کے کام آتے ہیں. yet he is a boy still in his 20s، لیکن وہ ابھی بھی 20 سال کا ہے. he is still
and like an apprentice continues to learn new skills. ताहम जोल अभी भी एक बच्चा ही है और एक शागिर्द की तरह मुसलसल नई नई महारतें सीखता रहता है. जोल takes his learning seriously because his goal is to become a farmer. जोल अपने इस इल्म को संजीदगी से लेता है क्योंकि उसका मकसद एक काश्तकार बनना है. He is extremely alert and watchful like a cat. वो एक बिल्ली की मानद होशियार और चौकन्ना होता है. Even when not actively involved in a course, Joel can readily answer any question about what is going on. यहाँ तक कि वो किसी कौम में ज़ाती तौर पर मशगूल ना भी हो फिर भी किसी भी काम के बारे में जवाब दे सकता है. He listens as his dad consoles a seat customer in the kitchen. वो बाप या वालिद के बीजों के ग्राहक को दिए जाने वाले मशवरों को गौर से सुनता है. As his brother Terry consults a vet about recent death in his hog herd. जब उसका भाई टेरी एक सलवूतरी से सुअर के रेवड़ में हालिया अमवात के बारे में मशवरे लेता है. And his older brothers discuss soil planning while they mend a fence. और जब उसके बड़े भाई बाढ़ मुरम्मत करते वक्त जमीन की तैयारी के बारे में बहस या बातें करते हैं. Knowledge seems to be constantly seeping, sometimes flowing. Seeping से मुराद कतरा कतरा आना, flowing से मुराद बहकर आना into Joel's mind. इल्म मुसलसल जोल के जहन में सरायत करता है बल्कि बाज़ औक़ात इसके दिमाग में बहकर आता है. जोल इज द यंगेस्ट ऑफ एड एंड बेटी हॉलैंड 6 चिल्ड्रन. जोल एड और बेटी हॉलैंड के 6 बच्चों में सबसे छोटा है. ओनली ही एंड हिज ब्रदर मार्टी 16 स्टिल लिव एट होम. सिर्फ वो और उसका भाई मार्टी जो कि 16 बरस का है घर पर रहते हैं. 2 other brothers Bill and Terry come home each day to eat meals with the family. 2 और भाई बिल और टेरी घर वालों के साथ खाना खाने के लिए घर आया करते हैं. बिल एंड टेरी रेंट नेबरिंग फार्म्स. बिल और टेरी ने आस पड़ोस की जमीनों को उजरत पर ले रखा है. ईच हैज हिज ओन लाइव स्टॉक हर्ड. हर एक के पास अपने अपने जानवरों का रेवड़ है. बट दे फार्म देयर लैंड कलेक्टिवली विद देयर फादर. लेकिन वो इकट्ठे अपने वालिद के साथ मिलकर ही ज़मीनों की देखभाल करते हैं. 2 other children केविन एंड कैथी डू नॉट लिव एट होम. 2 और बच्चे केविन और कैथी घर पर नहीं रहते हैं. दिस ईयर केविन 22 विल ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज इन शिकागो. इस साल केविन जो कि 22 साल का है, 22 बरस का है, शिकागो के कॉलेज से ग्रेजुएट होगा या ग्रेजुएशन करेगा. He will be the 4th college graduate among the Holland children. वो हॉलैंड के बच्चों में ग्रेजुएशन करने वाला चौथा लड़का होगा. We insist they all go to college and get a taste of what it is like off the farm, says Betty. Betty कहती है कि हम जोर देते हैं कि वो कॉलेज जाकर काश्तकारी के अलावा कामों का भी मजा चखे. Then if they want to come back to farming, that is fine. फिर अगर वो दोबारा काश्तकारी की तरफ आना चाहते हैं तो बेहतर है. कहती 24 is the oldest child and the only daughter. कहती जिसकी उम्र 24 बरस है, खानदान की सबसे बड़ी है और वो खानदान की वाहिद बेटी है. She is now a Roman Catholic nun doing graduate study in Dubuque, Iowa. वो अब एक रोमन कैथोलिक राहिबा है जो कि ड्यूबिक आयोवा में ग्रेजुएशन का मुताला कर रही है. बट लाइक हर ब्रदर्स, लेकिन अपने भाइयों की तरह, शी ग्रू अप फार्मिंग. वो खेती बाड़ी करते हुए बड़ी हुई. एंड शी स्टिल मिसेस इट. और वो आज भी खेती बाड़ी को याद करती है. कहती कॉल्ड दिस में ड्यूरिंग हर फाइनल एग्जाम. कहती ने इस साल मई में अपने हतमी इम्तिहानात के दौरान कॉल की एंड सेड और कहा आई वुड गिव एनीथिंग टू बी प्लोइंग इंस्टेड. कि मैं खेतीबाड़ी के बदले में सब कुछ दे दूंगी. इससे मुराद ये है कि उसने कहा कि मैं दोबारा से खेतीबाड़ी करना चाहती हूँ, चाहे इसकी कीमत जो कुछ भी हो. एज द यंगेस्ट Joel has at times had more farming teachers than he has wanted. सबसे छोटा होने के नाते जोल को अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा काश्तकारी सिखाने वाले उस्ताज़ से वास्ता पड़ता है. One night he sat at the kitchen table listening to his dad and brothers talk about the rewards of farming. एक रात वो किचन में दस्तरखान पर बैठकर अपने वालिद मोहतरम और भाइयों से काश्तकारी के फ़ायदे के बारे में सुन रहा था. It is a good independent life, said Bill. बिल ने कहा कि ये एक अच्छी और आज़ाद ज़िंदगी है. यू आर यूर ओन बॉस. तुम अपने ही मालिक होते हो. आई वुड नॉट नो, सेड जोल ग्रिनिंग. आई हैव गॉट बॉसेस. जोल ने मुस्कुराते हुए कहा मैं नहीं जानता, मेरे तो बहुत सारे मालिक हैं. हु आस्क्ड हिज डैड. उसके वालिद मोहतरम ने पूछा कौन. जोल पॉइंटेड टू ईच वन अराउंड द टेबल.
They all laughed. جول نے میز کے گرد بیٹھے ہر ایک فرد کی طرف اشارہ کیا، اس پر وہ سب ہنس پڑے. جول used to be largely at somebody's side. جول اکثر کسی ایک شخص کے ساتھ زیادہ وقت گزارا کرتا تھا. واچنگ اینڈ لسننگ، دیکھ رہا ہوتا اور سن رہا ہوتا. لینڈنگ a hand، ہاتھ بٹا رہا ہوتا. اور going on the run for a tractor or forgotten fool، یا ٹریکٹر یا کسی بھولے ہوئے اوزار کے پیچھے جایا کرتا تھا. He took the occasional passing he caught in stride، اکثر اوقات یا کبھی کبھار وہ دوسروں کے لیے بھی کام کیا کرتا تھا. Now he is so busy with his own work that he is no longer available to be everybody's gopher. اب وہ اپنے کاموں میں اتنا زیادہ مصروف رہتا ہے کہ مزید دوسروں کے ادھر ادھر کے معمولی کاموں کے لیے وقت نہیں نکال پاتا ہے. If I had just one word to describe Joel it would be enthusiasm, says Betty. بیٹی کہتی ہے کہ اگر مجھے ایک لفظ میں جول کو بیان کرنا ہو تو وہ ہوگا جوش اور جذبہ. He uses his youthful energy indiscriminately. وہ اپنی جوانی کی طاقت کو بلا امتیاز استعمال کرتا ہے. On one summer day he jumped 15 fences. ایک گرمیوں کے دن اس نے 15 باڑوں سے چھلانگ لگائی. Drove farm machinery 25 miles. 25 میل تک کھیتی کی مشینری کو چلایا. Fed 320 animals. 320 جانوروں کو کھانا کھلایا. Opened and closed 8 gates. 8 بڑے بڑے گیٹوں کو کھولا اور بند کیا. Walked and run about 8 miles. 8 میل تک چلا اور دوڑا. Jumped on and off the tractor 26 times. ٹریکٹر سے 26 بار نیچے اترا اور چڑھا. Lifted 900 pounds of grain. 900 پاؤنڈ کا اناج اٹھایا. Shoveled 4000 pounds. Ate about 2600 calories. 4000 پاؤنڈ کا غلہ کھرچے سے صاف کیا اور 2600 حراریاں کھائیں یا کیلوریز کھائیں. On weekends and during the summer, Joel worked outdoors anywhere from 8 to 15 hours a day. چھٹیوں کے دوران اور گرمیوں میں جول 8 سے 15 گھنٹوں تک باہر کام کرتا رہتا ہے. The only time he minds it is during early spring. صرف بہار کا آغاز اسے برا لگتا ہے. Then the snow melts and rain often pours down daily. پھر برف پگھلتی ہے اور روزانہ تقریباً بارش ہوتی ہے. Turning the farm yard into a swamp، جو کہ فارم کی زمین کو دلدل میں تبدیل کر دیتا ہے. Mud sucks at his boots، کیچڑ اس کے جوتے سے چمٹ لیتا ہے. Making walking itself a tedious chore، کیچڑ اس کے جوتوں سے چمٹ کر چلنے پھرنے کو بھی ایک تھکا دینے والا کام بنا دیتا ہے. More than the bother to Joel hates the ugliness، زحمت سے کہیں زیادہ جول گندگی سے نفرت کرتا ہے. When it rains everything seems so off، جب بارش ہوتی ہے تو ہر چیز بدصورت ہو جاتی ہے، یا جب بارش ہوتی ہے تو ہر چیز بدصورت نظر آتی ہے یا بن جاتی ہے. Regardless of how much energy his work consumes، اس بات سے قطع نظر کہ اس کا کام کتنی توانائی خرچ کرتا ہے. Joel has penalty left over for sports، جول کے پاس کھیل کود کے لیے بھی کافی وقت بچ جاتا ہے، کافی توانائی بچ جاتی ہے. He hunts deer and traps wildlife in the fall، وہ ہرن کا شکار کرتا ہے اور جنگلی جانوروں کو پکڑتا ہے. And snowmobiles in the winter، اور سردیوں میں برف گاڑی چلاتا ہے. Spring brings soft ball and basketball games، موسم بہار فٹ بال اور باسکٹ بال کھیلنے کا موقع دیتا ہے. And summer provides weather for water skiing and fishing، اور گرمیوں کا موسم پانی میں پھسلنے اور مچھلیوں کے شکار کا موقع فراہم کرتا ہے. Nearly all his favorite sports are played outdoors، تقریباً اس کے تمام پسندیدہ تر کھیل باہر کھیلے جاتے ہیں. If he had to live in the city for a year، Joel says he would mostly miss the land. جول کہتا ہے کہ اگر اسے ایک سال کے لیے بھی شہر میں رہنا پڑے تو اسے زیادہ تر اپنی زمین کی یاد آئے گی. I would miss seeing things grow، مجھے چیزوں کو اگتے ہوئے دیکھنا یاد آئے گا. The change of seasons، موسموں کا تغیر و تبدیل ہونا. In fact، در حقیقت if Joel could choose any place in the world to live he guesses he would live right here، اگر جول کو دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے کوئی بھی جگہ پسند کرنا پڑے تو وہ صرف اور صرف یہاں پر رہنا ہی پسند کرے گا. It would have to be country، یہ گاؤں ہی ہوگا. After living out here I don't think I would ever want to be in the city، یہاں پر رہتے ہوئے میرا نہیں خیال کہ میں شہر میں رہنا پسند کروں. You just don't have the freedom، وہاں پر تمہارے پاس آزادی
بالکل نہیں ہوتی ہے. اور the responsibilities یا پھر ذمہ داریاں. I am not saying a city kid does not have responsibilities. میں یہ بات بھی نہیں کرتا ہوں کہ شہر کے بچوں کے پاس ذمہ داریاں نہیں ہوتی ہیں. لیکن you don't work as a family. لیکن خاندان کے طور پر تم کام نہیں کرتے ہو the way you do on a farm. جس طرح سے کہ کھیتوں پر کیا جاتا ہے. It would just have to be country for me. اس سے میرے لیے صرف وطن ہی ہونا چاہیے. میرے لیے میرا صرف گاؤں ہی اچھا ہے، مناسب ہے، اچھی جگہ ہے. میرے لیے صرف میرا گاؤں ہی اچھی جگہ ہے اور رہنے کی جگہ ہے. والسلام.